عمران خان کی گرفتاری کا مشن، پولیس بے بس۔ عمران خان کی رہائش گاہ پر کشیدگی برقرار، زمان پارک پولیس کے گھیرے میں۔ پولیس نے زمان پارک میں دوبارہ آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس کا 4 سے زائد مقامات سے زمان پارک کی جانب پیش قدمی۔ مشتعل کارکنوں نے کرسیوں کو آگ لگا کر سڑک بلاک کر دی۔ زمان پارک میدان جنگ بن گیا۔ کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج، وقفے سے شیلنگ، ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ جاری۔ لاہور کی سیکیورٹی رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے رینجر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زمان پارک میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، آئی جی پنجاب کہتے ہیں ہم صرف عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے گئے، پتھراؤ کیا گیا، ہماری پوری کوشش ہے زمان پارک جانے والی پولیس غیر مسلح ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے، طوفان بدتمیزی جاری رہا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشن سمیت ہمارے 27 اہلکار اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت رات گئے ہنگامی اجلاس، پولیس، ضلع انتظامیہ، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کی شرکت۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں زمان پارک کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عدالتی احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ پولیس دیگر اضلاع سے مزید نفری بلا کر ایکشن لے سکتی ہے۔ پولیس کو مارنے کے لیے اکسایا جائے تو قانون کے تحت ایکشن ہونا چاہیے، اجلاس میں فیصلہ۔ عمران خان 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، انہیں حلف نامہ دینے کو کہا جو عمران خان نے دے دیا ہے۔ حلف نامہ لے کر سی سی پی او کو پیش کرنے آئے لیکن ملنے سے انکار کر دیا گیا۔ ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا ملک بھر میں احتجاج، سڑکوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، ٹریفک معطل رہی۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد اور سکھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مالاکنڈ میں پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے سوات موٹر وے بند کر دیا۔ گلگت میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے گلگت اتحاد چوک پر احتجاج کر کے روڈ بلاک کر دی۔ عمران خان کے خلاف وارنٹ عدالتوں نے نکالے، عدالتی احکامات پر انتظامیہ عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف انٹرویو میں مزید کہا وقت کی رونت سے ڈرنا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی، آج وہ کہتا ہے میں 72 سال کا ہوں۔ کیا شجاعت والا لیڈر ہے، کیا شیر ہے، ماشاءاللہ کیا شیر دل لیڈر ہے۔ اس نے اپنے کارکنوں کو اپنی ڈھال نہیں بنایا، میرے بچوں، اس نے آپ کو ڈھال نہیں بنایا، اس نے آپ کو سڑکوں پہ ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گرفتاری دینے کے لیے پاکستان آیا اور کہا کہ اگر کسی کو قربانی دینی ہے تو نواز شریف دے گا۔ جو اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر چارپائی کے نیچے چھپ جائے کیا اس کو لیڈر کہتے ہیں؟ مریم نواز کا ورکر کنونشن سے خطاب، کہا نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل گیا، جتنا کڑوا وقت نواز شریف پر آیا کسی پر نہیں آیا۔ جب عدالت بلائے تو پلستر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو کہتا ہے میں 72 سال کا ہوں۔ مجھے تمام سیاستدانوں کی طرح عمران خان کی حفاظت اور عزت کی برابر فکر ہے، صدر مملکت کا ٹویٹ، کہا کل کے واقعات سے مجھے بہت دکھ ہوا، غیر ضروری انتقامی سیاست، ایسے ملک کی حکومت کی ناقص ترجیحات جس کو عوام کی معاشی بدحالی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کیا ہم بڑے خطرناک سیاسی منظرنامے کی طرف جا رہے ہیں؟ کینسل ہوئی ہے نا تو عزت تو اسی میں تھی کہ فوری طور پہ خود پیش ہو جاتا جا کے اور کہتا جی مجھے گرفتار کر لیں۔
لیکن یہ تو بہادر لوگ کرتے ہیں نا، بزدل کی کام نہیں کرتے، وہ تو بزدل ہے۔ جب ضمانت کینسل ہوئی تو عزت اسی میں تھی کہ خود جا کر گرفتاری دے دیتا۔ نواز شریف نے کہا گرفتاری بہادر لوگوں کا کام ہے، بزدل لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ، تحریک انصاف نے 6 رکنی ایمرجنسی کمیٹی بنا دی۔ شاہ محمود قریشی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری، امین گنڈاپور، مراد سعید اور اعظم سواتی شامل۔ کمیٹی بعد از گرفتاری پارٹی کے معاملات دیکھے گی۔ عمران خان نیازی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس فتنے کو شناخت کر کے اگر ہم نے آپ نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ عمران خان گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان ایک طرف قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے تو دوسری جانب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ فتنے کو بوتل میں بند کریں گے۔ عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر سکتا ہے۔ عمران خان کے IMF معاہدے کے باعث ملک بحران کا شکار ہے جسے نواز شریف ہی باہر نکال سکتا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست، اعتراضات کے ساتھ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ گزشتہ روز عدالت نے فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا میں انتخاب 28 مئی کو ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات میں تاریخ دے دی۔ پنجاب میں بھی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، IG پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزارت دفاع کا انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے اسٹیٹک تعیناتی کے لیے پاک فوج کی فراہمی سے انکار۔ پاک فوج صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ سیکرٹری دفاع کی الیکشن کمیشن کو بریفنگ، IG اور چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی 30 اپریل کو الیکشن کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا موجودہ حالات میں صاف شفاف انتخابات کرانا ممکن نہیں۔ پنجاب کے عام انتخابات میں بڑی انٹری، مریم نواز اور حمزہ شہباز کا لاہور سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ مریم نواز لاہور کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی۔ حتمی حلقہ انتخاب کا فیصلہ نواز شریف خود کریں گے۔ حمزہ شہباز PP 146 اور PP 147 حلقے سے الیکشن کے کاغذات جمع کروائیں گے۔ نون لیگ نے الیکشن لڑنے کے خواہش مند پارٹی امیدواروں سے درخواستیں بھی طلب کر لی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ امیدوار 18 مارچ تک مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں درخواست جمع کرائیں۔ پرویز الہی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ آبائی حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، مونس الہی نے حلقہ PP 32 جلال پور جٹا اور حلقہ PP 34 کنجھا سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے PP 172 اور PP 173 سے PP 161 سے عمر سرفراز چیمہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ کاغذات نامزدگی 16 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا اطلاق مخصوص نشستوں پر بھی ہوگا۔ عمران خان کو گرفتار کرنے سے بحران مزید سنگین ہوگا۔ سابق امریکی خصوصی سفیر زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ، کہا
لیڈرز کو جیلوں میں ڈالنا، پھانسی پر چڑھانا، قتل کرانا غلط راستہ ہے۔ جون میں الیکشن کا اعلان کیا جائے تاکہ تباہی سے بچا جا سکے۔ الیکشن سے پہلے بڑی سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اہم مسائل کی نشاندہی کریں۔ بڑی سیاسی جماعتیں ملک کو بحران سے نکالنے کا مشترکہ پلان طے کریں۔ الیکشن جیتنے والی پارٹی کے پاس عوامی مینڈیٹ سے فیصلوں کا حق ہوگا۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن انشاءاللہ بحال ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف مختلف ریاستی اداروں کی مشترکہ کاوشیں اہم ہیں۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کے عزم کو بھی سراہا۔ آئی ایم ایف نے معاہدے کے لیے نئی شرائط عائد کر دی۔ پاکستان دفاعی اخراجات میں واضح کمی کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کرے، پینشن میں بھی کمی کی جائے، گردشی قرضوں کی ادائیگی کا مستقل انتظام کیا جائے، پاور سبسڈی ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلنگ کا نظام بہتر بنایا جائے، آئی ایم ایف کی نئی ڈیمانڈ۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چند روز میں طے ہو جائیں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستانی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے مکمل تیار ہے۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے توشہ خانہ تحائف کی کم قیمت پر دیے جانے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ آڈیٹر جنرل کو تحائف کم قیمت پر دیے جانے سے ہونے والے نقصان کے حوالے سے آڈٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی نے تحائف کی مکمل قیمت کی ادائیگی کے حوالے سے رولز میں ترمیم کرنے کی سفارش بھی کی۔